بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف وی لاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے۔ لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے۔ دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم۔ 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو۔ آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ۔ جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوورآل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا۔ پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا، لیکن اب چونکہ قوموں نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ یہ ہم لوگ جو آئے دن گلہ کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے۔ اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی۔ سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی۔ لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر۔ باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے۔ ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے۔ امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے۔ زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا۔ تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئل ورلڈ کو پہچانیں۔ یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی
دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب ہی نہ لگنے دیتا. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے. کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا. تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے. F-16 اور وہ F-35 اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے، ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال. وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. 1-2 دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں. ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹراڈنری ہے. ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کوئی نہیں دجال نے نکلنا. ہاں بعض لوگوں نے وی لاگس بنا کے اپنے ڈالرز کھڑے کر لینے اور بار بار کرتے رہنا ہے، اینڈ پہ انہوں نے بھی معذرت ہی کر لینی ہے کہ جناب یہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی.
اس لیے اس قسم کے اٹکل پچو میں نہیں چلاتا، میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اتنا ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ جب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتا چلنا چاہیے، پہلے پتا ہے تو اس کا پھر علاج بھی بتا دیا، بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات آپ کو آنی چاہیے، ہاں۔ باقی آپ نے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا، نہ نبی الاسلام نے کہا ہے کہ آپ نے جا کے اس سے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جب سامنے پاؤ تو 10 آیات پڑھنی ہے۔ نبی الاسلام نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ تلوار لے کے سامنے آ جانا ہے، وہ تو ایک مومن بیچارہ پھنس جائے گا نا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ادروائز اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ امام مہدی مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا، کیونکہ وہ سچے مسیح ہیں، ان کے ذریعے وہ مسیح الدجال یعنی دجل کرنے والا مسیح اس کا خاتمہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ جتنی میں نے گفتگو کی اس سے آپ کو اوورآل کچھ چیزیں میں نے ڈائریکٹلی بتا دیں، کچھ انڈائریکٹلی بتا دیں، تاکہ ایک میسج کنوے ہو جائے آپ تک۔ باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے علمی طریقے سے معاملات کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔